آفتاب اقبال نے پاکستان یا پھر آپ کہہ لیں کہ اس ریجن میں خلیفہ کے آنے کا ذکر کر دیا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ آ رہا ہے، انتظار کریے۔ خلیفہ نے اگر آنا ہوگا تو خلیفہ کو کسی ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب کیا ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے یا سعودیہ کی طرف ہے؟ یہ دوستو کچھ کنفیوژن والی ویڈیو ان کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کہہ لیں 2025 میں آفتاب اقبال نے کہا کہ نئے نظام کو اللہ کا بھیجا ہوا ایک شخص لیڈ کرے گا، نئے نظام کو۔ اب نئے نظام کی بات جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، لیکن یہ بیان ان کا 2025 کا ہے۔ انہوں نے 2025 میں کہا کہ نئے نظام کو اللہ کا بھیجا ہوا ایک شخص لیڈ کرے گا، وہ اللہ کے حکم سے طویل عرصے تک حکمرانی کرے گا۔ چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا، اس لیے اسے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا۔ میں آپ کو خوشخبری دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس قسم کی انہوں نے 2025 میں بات کی تھی۔ اب بنو ہاشم جو قبیلہ ہے وہ تو عرب کا ہے، سعودی عرب کا ہے، پاکستان سے اس کا کیا تعلق؟ تو یہاں پر سوال کچھ جو ہیں کنفیوژن کے ہیں کہ کیا پورا جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں ایک نظام قائم ہونے والا ہے؟ یہ آگے چل کر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے۔ اب جو آج کل آفتاب اقبال کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں آفتاب اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ انتظار کریں، اگر خلیفہ نے آنا ہے تو وہ آئے گا۔ یعنی کہ ان کی جب یہ بیانات وائرل ہو رہے ہیں تو پھر آفتاب اقبال نے اپنا ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا کہ خلیفہ نے اگر آنا ہے تو وہ آئے گا، جس دن وہ آ گیا اس دن بہت سوں کا افاقہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ سیاستدان مافیا ہیں ان سب کا افاقہ ہو جائے گا، اور اگر نہ آیا تو مجھ جیسوں کا افاقہ ہو جائے گا۔ جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں ایسے پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ خلیفہ والا سوچا کیسے چھوڑ دیا آپ نے، یہ بات کہاں سے آ گئی، اس کا تو کبھی ذکر ہی نہیں سنا تھا، تو حضور اس میں میرا قطعاً کوئی قصور نہیں۔ تھوڑا بہت دھیان احادیث کی کتابوں کی طرف بھی مبذول کر لیا کریں، جو احادیث کی کتابوں میں جو ہے وہ نشانیاں دی گئی ہیں۔ اب یہ ذرا آپ ان کی ویڈیو سنیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ چھوٹی سی کلپ ہے یہ آفتاب اقبال کا، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اشارہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرف جو ہے وہ نظام کی تبدیلی ہوگی، پاکستان میں کیسے نظام کی تبدیلی ہوگی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے یہ چھوٹا سا کلپ ان کا سنیں۔ تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ انتظار کریں، اگر خلیفہ نے آنا ہے تو وہ آئے گا، جس دن وہ آ گیا اس دن بہت سوں کو افاقہ ہو جائے گا، اور اگر نہ آیا تو مجھ جیسوں کو افاقہ ہو جائے گا۔ اس میں ایسی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اب اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ خلیفہ والا شوشہ کیسے چھوڑ دیا آپ نے، یہ بات کہاں سے آ گئی، اس کا تو کبھی ذکر ہی نہیں سنا تھا، تو حضور اس میں میرا قطعاً کوئی قصور نہیں۔ وہ تھوڑا بہت دھیان احادیث کی کتابوں کی طرف بھی مبذول کر دیا کیجئے، صرف ورلڈ افیئرز ہی نہ پڑھتے رہا کریں، اب تو اس طرف سے بھی آپ مکمل کورے ہیں۔ تو سنا دوستو آپ نے، اب یہی بات سن کر جو ہے آپ کہہ لیں کہ سارے پریشان ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے وہ عمران خان سے بھی منسوب کی جاتی رہی ہے کہ کوئی عمران خان جو ہے وہ پاکستان سے خلافت کا آغاز کر دے گا، یعنی کہ باتیں کرنے والوں نے کرنی ہے کہ وہ افغانستان کو بھی پھر اپنے ساتھ ملا لے گا، پھر آہستہ آہستہ خلافت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یعنی اب وہ خلافت تو نہیں ہوگی جو کہ پہلے زمانوں میں خلافت ہوتی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ اوٹمن امپائر کے دور میں خلافت ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ خلافت ماڈرن زمانے میں کسی اور چیز کا نام ہوگی، لائک آپ کہہ لیں کہ جو دفاعی معاہدے پاکستان کر رہا ہے، مختلف مسلم ممالک کو پاکستان ایک پیج پر لے آئے گا، یا ایک گروپ جو ہے اس کو پاکستان کنٹرول کرے گا، پھر وہی نظام جو ہے وہ پوری دنیا یا جو مسلم ورلڈ ہے اس میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ بھی ہو، لیکن یہاں پر دوستو پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے، سعودی عرب کا کیا کردار ہے؟ یہاں پر مختلف جو باتیں کر رہے ہیں ہمایوں محبوب اور باقی، وہ تو کہتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی اب شروع ہے، پاکستان اب وہ ملک بننے جا رہا ہے جو پوری مسلم دنیا کو اکٹھا کرے گا۔ اب پاکستان یہ سب کچھ تب کرے گا جب پاکستان میں وہ قیادت موجود ہوگی جو کہ یہ کرنے کے لائق بھی ہوگی، وہ قیادت نہیں جو صرف اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکشن کرنے کے لیے کہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، ہر صوبے میں نیا کمانڈر آ جائے گا، کور کمانڈر آ جائے گا، سب جو ہیں وہ اپنی پاور ہمیں دیں گے، ہم پورے پاکستان کو کنٹرول کر لیں گے، یا اپنی ذاتی جو ہے وہ تشہیر کرنے کے لیے قبضہ کر لے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ استثنا لے لے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آفتاب اقبال نے کہا کہ جو خلیفہ آئے گا وہ جب اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو پھر ہر کوئی اس کو تسلیم کر لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ڈنڈے کے زور پر کہیں کہ ہمیں تسلیم کرو، ہمیں تسلیم کرو۔
جب وہ اللہ کا بھیجا ہوا آئے گا تو وہ پھر اپنے آپ کو تسلیم کروا لے گا، لوگ اس کے ہاتھوں میں بیعت کر لیں گے اور وہ اس کو ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ خود اس کو چن لیں گے کہ آپ اب ہمیں لیڈ کریں۔ تو یہاں پر سعودی عرب کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ہی کوئی ایسا خلیفہ آ جائے جو پھر نظام کی تبدیلی کرے، پاکستان کو بھی شٹ اپ کال دے، پاکستان میں بھی نظام کی تبدیلی کرے، کیونکہ اصل مسئلہ دوستو پاکستان کا سعودی عرب ہی ہے۔ سعودی عرب جو ہے اگر وہ پاکستان کو خبردار کرے کہ پاکستان میں جمہوریت لے کے آئیں تو پاکستان کی جو رجیم ہے وہ پاکستان میں جمہوریت لے آئے گی۔